صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ قربانی کے فضائل کئی احادیث کے اندر وارد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو تم ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اس قربانی سے کیا ملے گا؟ ہم اس قربانی کو ادا کریں تو ہمیں کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے، جتنے بھی جانور کے جسم پر بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ قربانی کے فضائل کے بارے میں دوسری فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ترمذی کے اندر مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن جتنے بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں قربانی والا عمل ہے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، اپنے سینگوں اور اپنے کھروں کے سمیت آئے گا۔ جو شخص محض اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور فَطِيبُوا بِهَا نفسن کے الفاظ ہیں کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کی اسی کے لیے یہ اجر ہے۔ بعض لوگ امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی قربانی کا عمل کرنا اتنا ضروری نہیں ہے کہ کسی غریب کو اگر پیسے دے دیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی صراحت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن دارقطنی کے اندر فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دن کسی بھی مال کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی فضیلت اللہ کے راستے میں کی جانے والی قربانی کی ہے، کیونکہ قربانی والے عمل کی بھی ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی، جو جان دی، اس پر بندہ سال بعد ایک جان اللہ کے راستے میں قربان کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو شخص قربانی نہیں کرتا گویا کہ وہ ناشکرہ ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور وہ جب بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو مال کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور جس کے مال کے اندر برکت نہ ہو اس کا مال اس کو سکون بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم عمل کے لیے سنت ابراہیمی اور سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول فرمائے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.